بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ انتہائی حساس ٹاپک ہے اور اس پہ بات کرنا بہت کم لوگ گوارا کرتے ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ ہم آج بات کرنے والے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں کے بارے میں۔ تو کیا آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو ہر وقت غصے میں رہتا ہے، یا ہر وقت خاموش یا الگ تھلگ رہتا ہے، یا خود کو ہمیشہ صحیح سمجھتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو، اور ایسے خود بھی اس بات کا اندازہ وہ نہیں لگا سکتا کہ وہ بیمار ہو رہا ہے۔ ذہنی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ دماغ بھی جسم کی طرح بیمار ہو سکتا ہے۔ جیسے بخار ہوتا ہے ویسے ہی ذہنی دباؤ بھی ہوتا ہے۔ اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور خیالات دماغ سے جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، اسے نفرت کرنے کی بجائے اسے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اچانک رویے میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اس کی اہم علامات ہیں جب کوئی ذہنی مرض میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ خوش مزاجی سے آہستہ بہت جلدی سے غصہ آ جاتا ہے، یا سوشل بالکل تنہا یا الگ رہنا پسند کرتا ہے۔ ہر وقت کی منفی سوچ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ کسی کے بارے میں منفی سوچیں آنے لگتی ہیں، یا لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یا ایسا لگتا ہے کہ سبھی میرے خلاف ہیں اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی میرا خیال نہیں رکھتا۔ سب کے بارے میں انسان گلے شکوے کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے منفی سوچ۔ غصہ اور چڑچڑاپن بھی اس کی تیسری علامت ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بڑا رد عمل دینا، جیسے کہ چیخنا، چلانا اور اپنے آپ کو نوچنا بھی شامل ہے، جس کو ہم ڈپریشن کے دورے بھی کہہ سکتے ہیں۔ برداشت ختم ہونا، ہاتھا پائی شروع کر دینا، ایسے تمام مسائل جو ہیں وہ ڈپریشن کے پیشنٹ کو ہوتے ہیں۔ نیند اور بھوک میں خرابی ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ نیند آتی ہے کسی پیشنٹ کو، اور کسی کی نیند بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور کھانے کو بھی اتنا خاص جی نہیں کرتا۔ ایک ڈپریشن کا پیشنٹ جو ہے وہ خود کو الگ رکھنا شروع کر دیتا ہے، فیملی سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ اب اس کے خیالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ حقیقت پر مبنی ہی نہیں ہوتے۔ وہ ہر ایک شخص پہ شک کرتا ہے۔ جب وہ اس طرح کی علامات آپ سے شیئر کرتا ہے، آپ اس کے اپنے ہیں، تو آپ اس کی علامات کو پہچانیں، اس کے بارے میں فکر مند ہوں۔ یہ اس کو پیشنٹ کو یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ تم پاگل ہو، تم ایسے ہو۔ اس نے اگر آپ سے اپنے دل کی بات کی ہے، کسی پر ہر وقت اس کو شک رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ خود کو بہت بڑا یا بہت کمتر سمجھنا، جیسے کہ وہ خود سے زیادہ عزت دار کسی کو نہ سمجھے، وہ خود سے زیادہ کسی کو اہمیت نہ دے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تمام لوگوں سے اس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی میرا خیال نہیں رکھتا۔ اس کے وارننگ سائنز بھی ہیں کچھ۔ یہ کب خطرناک ہو جاتی ہیں علامات، جیسے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان خود کو نقصان پہنچانے کی باتیں شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ وہ خودکشی کے بارے میں، یا اپنی زندگی سے بیزاری، یا اپنی موت کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ غیر معمولی خاموشی، جیسے کہ وہ ہنستا بھی بالکل نہیں ہے، اور یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس سے مریض کو باہر لانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کی علامات کو سمجھیں اور اس کا ساتھ دیں، کیونکہ اپنوں کا ساتھ اپنے ہی دیتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنی ہے؟ ان پہ تنقید بالکل نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہنا کہ تم پاگل ہو، یہ کہنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر تم میں جو کمزوریاں ہیں تمہیں ان کو پہچان کر ٹھیک کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک پیشنٹ خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور بعض دفعہ اس کو جب بتایا جاتا ہے کہ تم میں یہ خامی ہے، تم میں یہ کمی ہے، تو وہ اس پر بھی بہت برا ریئیکٹ شروع کر دیتا ہے۔ اب سب سے بڑا کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو سننا ہے،
وہ کیا کہہ رہے ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہی کہہ رہے ہوں، چاہے وہ کسی پہ شک اور بہتان ہی لگا رہے ہوں، اگر آپ اس کے خیر خواہ ہیں پیشنٹ کے تو آپ اسے سنیں، اس کو انٹرپٹ بالکل مت کریں، لیکن اس کے پوائنٹس نوٹ کریں کہ وہ کہاں کہاں غلط ہے۔ فوراً اسی وقت آپ نے اس کو غلط نہیں کہنا، اس سے کسی اور ٹائم پہ جب اس کا موڈ اچھا ہوگا آپ نے اس وقت اس کو بتانا ہے کہ تمہارے یہ پوائنٹس غلط ہیں، تم یہاں سے غلط ہو۔ کچھ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جو ہمیں ان کے لیے لینے پڑتے ہیں، ان کو سپورٹ کریں، لیکن غلط باتوں میں بالکل سپورٹ مت کریں، ان کی تعریف کریں تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ اب ان کو موٹیویشن کیسے دینی چاہیے؟ پاورفل لائنز اس میں آپ نے بولنی ہے، جیسے کہ تم اکیلے نہیں ہو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ انہیں واک پر لے جائیں، ماحول اچھا اور پازیٹیو دیں، سوشل کنیکشن ان کا بڑھائیں اور پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں بات کریں۔ کسی کی ٹوک میں رہنا بالکل اچھی بات نہیں ہے، مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ کسی کی ٹوک میں رہے۔ اگر کوئی اس طرح کی حرکات کرتا ہے تو اس کو سدھارنا بھی، اگر ہمارے کسی اپنے میں یہ غلطیاں موجود ہیں تو اسے سدھارنا ہمارا فرض ہے۔ دوائی ہمیشہ جو ہے کسی ماہر کے مشورے سے لینی چاہیے، لیکن ہم اب کچھ کامن ریمیڈیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگناٹیا امارا اس میں بہترین دوائی ہے کہ جب دل ٹوٹ رہا ہو، غم کا عالم ہو، اس وقت اگناٹیا امارا دی جاتی ہے۔ نیٹرموریکم ہے اندر ہی اندر رونا اور ایموشنل ہائیڈ ہے۔ ایکونائڈ ہے انگزائٹی اور پینک اٹیک جب اچانک سے ہو جاتا ہے، ایکونائڈ دی جاتی ہے۔ آرسینکم ایلبم ہے خوف کی صورت میں، انسیکیورٹی کی صورت میں دی جاتی ہے۔ اب اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے تو اسے جج نہ کریں، اسے سمجھیں، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی کے پیچھے ایک چیخ چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے پاس ایسا کوئی مریض موجود ہے تو اس کا خیال رکھیں اور اس کے علاج کی طرف توجہ دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔